السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو پیارے ساتھیوں، جمہوری نظام کس طرح سے کافرانہ نظام ہے اور ووٹ ڈالنے والے کس طرح سے حرام کام میں ملوث پائے جاتے ہیں اور دائرہ اسلام سے نکل جاتے ہیں، لہٰذا اس کو سمجھنے کے لیے ایک ایسی مثال کے ذریعے تمام ساتھیوں کو اس حقیقت سے آشکار کیا جا رہا ہے تاکہ سننے والے جو ہیں، دور حاضر میں اس وقت حالات اس طرح کے ہیں کہ ہر بندہ فرنگی تعلیم کی وجہ سے بہت زیادہ رنگین مزاج کا ہو چکا ہے۔ تو یہ جو مثال میں پیش کرنے لگا ہوں، وہ ساتھی جو رنگین مزاج ہیں ان کے لیے اچھی بھی لگے گی انہیں اور وہ آخر تک سن بھی لیں گے۔ ایک شخص نے نکاح کیا اور اپنی خواہش پوری کی، جبکہ ایک شخص نے نکاح کے بغیر کسی عورت سے اپنی خواہش پوری کی۔ کام دونوں نے ایک ہی کیا تھا، اپنی خواہش کو پورا کیا تھا۔ لہٰذا ایک مفتی صاحب سے پوچھنے پر کہ حضور یہ بتائیں کہ ان دونوں لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہے، تو مفتی صاحب نے کہا جس نے نکاح کیا اس کو اپنی خواہش پوری کرنے پر بھی ثواب ملا، کیونکہ اس نے شریعت کے مطابق پہلے نکاح کیا پھر صحبت کی، مگر جس نے نکاح کے بغیر اپنی خواہش پوری کی وہ زانی ہے، اس لیے اس نے زنا کیا، اس پر حد لگے گی، کیونکہ اس نے جو کام کیا وہ اصول شریعت کے خلاف تھا۔ ایک ہی کام، غور کیجئے ساتھیوں، تو ایک ہی کام اگر دو لوگ کریں، ایک شریعت کے مطابق اور ایک شریعت کے خلاف، تو دونوں کے الگ الگ حکم شریعت پاک میں ملتے ہیں۔ اب آئیے ووٹ کی طرف کہ ووٹ حرام کیوں ہے۔ دیکھیں ساتھیوں، غور کریں، ایک حکم کی خلاف ورزی اور شریعت کے خلاف ایسا کام جو کہ حد لگنے پہ جا کے ٹھہرتا ہے، اگر وہ شریعت کے خلاف کوئی ایسا عمل کرتا ہے تو اسے سنسار یا پھر اسے کوڑوں کی سزا دی جاتی ہے۔ تو اب غور کیجئے کہ ایک سزا جو کہ دین اسلام کے اندر ہے، اگر وہ خلاف شرع کام کیا جائے تو بندہ سزا کا مستحق ٹھہرتا ہے اور پھر اس کو سزا ملتی ہے۔ تو اب غور کیجئے کہ پورا دین اسلام جس نے اس پورے نظام کو چلانا ہے، اس پورے دین اسلام کو جس نے چلانا ہے اور پوری سزاؤں کو جس نے نافذ کرنا ہے، اور جس بندے کو منتخب کرنے کے لیے، جس نظام کو چلانے کے لیے، جس بندے کو منتخب کرنے کے لیے، جس نظام کو چلانے کے لیے کیا شریعت مطہرہ نے کوئی اصول وضع نہیں کیے؟ غور کیجئے ساتھیوں، کیا شریعت پاک میں ایسے شخص کو جو کہ آ کے دین متین کو چلائے اور ان تمام سزاؤں کو نافذ کرے اور عدل و انصاف کے ترازو قائم کرے، کیا اس کا اپنی ذات کے لیے کوئی کرائیٹیریا نہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ مروجہ نظام جمہوریت جو ہے یہ غیر اسلامی ہے، اور چونکہ یہ یہود و نصارہ کا نظام ہمارے اوپر مسلط ہے اور اس کے اندر کسی بھی طرح سے دین کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، تو جب اس کے اندر کسی بھی طرح سے دین کا عمل دخل نہیں ہے تو پھر اس کو چلانے کے لیے بھی تو ایرے گیرے کوئی بھی آ جائیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ شریعت مطہرہ کے اندر تو دین کو چلانے والے وہ تو نیک، پرہیزگار، متقی، عالم دین اور مجدد اور جید علماء کرام جو ہوتے ہیں وہ آ کے دین کو نافذ کر کے اور اس کے احکام کو عوام کے اوپر نافذ کرتے ہیں، چلاتے ہیں اور خود بھی اس کے پابند ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو مروجہ نظام ہے چونکہ یہ غیر اسلامی ہے، تو اس کو چلانے کے لیے کوئی بندہ بھی آ سکتا ہے، وہ چاہے قاتل ہو، زانی ہو، جواری ہو، شرابی ہو، ڈاکو ہو، لٹیرا ہو، کوئی بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہی وجہ ہے کہ اسلام اور کفر، حق اور باطل، روشنی اور اندھیرا، سچائی اور جھوٹ، نیکی اور بدی، یہ الگ الگ چیزیں ہیں، ان کا آپس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، یہ ضدیں ہیں ایک دوسرے کی۔ اب اسلام کی ضد ہے کفر کے نظام کے لیے کوئی بندہ بھی آ جائے، لیکن اسلام ایسا روشن دین ہے کہ اس کے نفاذ کے لیے روشن انسان ہی چاہیے، جس کا کردار، افعال، وہ سارا دین اسلام کے ساتھ مزین ہوگا، وہ روشنی کا ایک منار ہوگا۔ روشنی کے منار جب آئیں گے تو پھر ہی وہ روشنی کو آگے قائم کر سکیں گے۔ اسلامی نظام حکومت میں خلیفہ منتخب کرنے کے بھی کچھ اصول ہیں جو اصول شریعت نے ضروری رکھے ہیں، مگر ووٹوں کے تمام اصول
شرعی اصول کے متصادم ہیں۔ اسلام تقوی اور پرہیزگاری دیکھتا ہے، اور یہاں جمہوریت میں جتنا زیادہ سزا یافتہ ہوگا وہ اتنے ہی بڑے عہدے پہ فائز ہو سکتا ہے، جس کی زندہ و جاوید مثال دور حاضر میں زرداری، جی ہاں، زرداری کی نہایت آسانی سے مثال دی جا سکتی ہے۔ پھر اسلام دیکھتا ہے کہ جس کو خلیفہ منتخب کیا جا رہا ہے یہ عادل ہو، عالم ہو اور اسلام پر عبور رکھتا ہو۔ مگر جمہوریت میں چاہے پہلا کلمہ بھی بندے کو نہ آتا ہو، بس یہودیوں کی ڈگری اس کے پاس ہونی چاہیے۔ اگر کوئی انسان عالم اور متقی ہے مگر اس کے پاس یہودیوں کی ڈگری نہیں تو وہ چپڑاسی تک نہیں لگ سکتا۔ مگر غور کیجئے ساتھیوں، میں دوبارہ پھر عرض کروں گا، جمہوریت میں بھلے پہلا کلمہ بھی نہ آتا ہو، اسلام کی الف بے سے بھی واقف نہ ہو، مگر وہ حکومتی اعلیٰ عہدوں تک پہنچ سکتا ہے اس نظام جمہوریت میں۔ مگر یہودی تعلیم کی ڈگری اگر پاس نہیں ہے تو اگر وہ عالم دین ہے، مفتی ہے، فاضل ہے اور بڑے سے بڑا مجتہد اور جناب شیخ الحدیث ہے تو وہ چپراسی بھی اس نظام کے تحت نہیں لگ سکتا۔ مگر اب آپ خود سوچئے کہ جس کے پاس یہودی ڈگری ہے، چاہے اس کو اسلام کا کچھ بھی پتہ نہ ہو، مگر وہ وزیر اعظم اور صدر تک بن سکتا ہے۔ موجودہ طریقہ انتخاب جو ووٹ ہے یہ ضد ہے اسلامی طریقہ انتخاب کا، لہٰذا جو چیز اسلام کے اصولوں کے احکام سے ٹکراتی ہو، اس کے مد مقابل ہو، وہ باطل کہلاتی ہے، اور باطل طریقوں سے کبھی اسلام نافذ نہیں ہوتا۔ جی تو ساتھیوں، کچھ باتیں یقیناً آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی ہوں گی۔ اب میں ایک چھوٹی سی عرض کروں گا، آپ نہایت توجہ سے ذرا سماعت کیجئے گا میری بات کو، کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، اور ہمارا اس بات پہ بھی دعویٰ ہے کہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، دو جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ کتنے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اب غور کیجئے کہ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے، دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہے، حتیٰ کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کھانا پینا رحمت، اٹھنا بیٹھنا رحمت، گفتگو فرمانا رحمت، مسکرانا رحمت، غصے میں آنا رحمت، جہاد فرمانا رحمت، الغرض ہر ادا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہے، اور اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اور ہمارا ایمان بھی اس طرح سے ہے کہ جب تک ہم اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے بڑھ کر پوری دنیا، ہر شے، اپنی جان سے بڑھ کر، مال دولت بیوی بچے، ہر شے سے بڑھ کر جب تک ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار نہیں کریں گے، محبت نہیں کریں گے، ہم اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ تو جب ہر چیز آج روز روشن کی طرح ہمیں سمجھ آ گئی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا رحمت ہے، آپ کا ہر عمل امت مسلمہ کے لیے رحمت ہے، تو پھر جو نظام لے کر آئے ہیں آقا کریم، جو نظام ہمیں عطا فرما کر گئے ہیں، کیا وہ رحمت نہیں ہے؟ سوچئے، غور کیجئے کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، اور دوسری طرف ہم لمبی قطاروں میں کھڑے ہو کے ووٹ ڈالتے ہیں۔ کس کے نظام کے لیے؟ ہم کس کے نظام کے لیے لمبی قطاروں میں کھڑے ہو کے ووٹ ڈالتے ہیں؟ دعویٰ تو ہے ہمارا کہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت ہے، آپ کا نظام بھی رحمت ہے، ہر ادا رحمت ہے، تو ووٹ کے ذریعے تو اسلام آتا نہیں ہے، وہ تو نظام جمہوری جو کافروں نے ہمارے اوپر مسلط کیا ہوا ہے، ووٹوں کے ذریعے تو وہ نظام آتا ہے۔ تو پھر کیا ہم اپنے دعوے میں جھوٹے نہ ہوئے؟ ایمان سے بتائیں
ایک لمحے کے لیے سوچیں جو میں نے بات کہی ہے کہ ہم اپنے اس دعوے میں جھوٹے ثابت نہیں ہوتے کہ ہم نام رسول اللہ کا لیتے ہیں، امتی رسول اللہ کے کہلاتے ہیں، کلمہ رسول اللہ کا پڑھتے ہیں، اور ووٹ ہم کافروں کے نظام کے لیے ڈالتے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں بیوی بیٹیاں قطاروں میں کھڑے ہو کے شریعت مطہرہ کی دجیاں اڑاتے ہوئے کافروں کے نظام کے تحفظ کے لیے ووٹ ڈالتے ہیں۔ اور تو کیجئے، کیا یہ کھلی منافقت نہیں؟ دیکھیں ساتھیوں، آج بھی دور حاضر میں آج بھی ایسے عالم دین ہیں، علماء حق ہیں جو حق فرما رہے ہیں، جن میں سے قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی مدد اللہ علیہ، آپ نے دین حق کی سربلندی کے لیے، دین حق کے ہر اس روشن باب کو روشن کرنے کے لیے جو اس نظام جمہوریت کی گرد کی وجہ سے، اندھیرے کی وجہ سے آج امت مسلمہ جو ہے وہ اس روشنی سے دور اور محروم ہوتی چلی جا رہی ہے، آپ نے اسے پھر سے بیدار فرمایا۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت خواجہ شفیع محمد چشتی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے فیوز و برکات کی وجہ سے قبلہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب نے تمام دین حق کے جتنے بھی روشن ستارے ہیں جن کو اس نظام جمہوریت نے دبا دیا تھا، اندھیرے میں لے جا کر کے اس کو دفن کر دیا تھا، انہوں نے پھر سے اسے الحمدللہ بیدار کر دیا ہے، روشن کر دیا ہے، باہر نکال دیا، آزاد کر دیا ہے۔ تو خدا کے لیے اسلام کو سمجھیے، دین کو سمجھیے۔ جب تک ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے خود کو روشن نہیں کریں گے، ہم کبھی بھی روشنی سے مستفید نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ رحمت والے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نظام رحمت نافذ ہو جائے، تو ہمیں اس کے نفاذ کے لیے جو شریعت مطہرہ نے اصول وضع فرما رکھے ہیں، انہی اصولوں پر چل کر کے ہی ہم نظام مصطفیٰ کو نافذ کر سکتے ہیں۔